صبح کی نماز کے فوراً بعد جنگ کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے حضرت امام حسین کے ساتھی جو ہیں وہ یزیدی ایک بڑے لشکر کے ساتھ نبرد آزما ہوتے ہیں اور ایک ایک کر کے اپنی جان کا نذرانہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں پیش کرتے ہیں۔ تو پھر تھوڑے لمحے کے بعد، کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ صرف اہل بیت کا گھرانہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ جو ہے وہ بچ جاتا ہے۔ تو حضرت امام حسین تلوار اٹھاتے ہیں، خیمے سے باہر جانے لگتے ہیں کہ حضرت علی اکبر حضرت امام علی مقام کو روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ مت جائیے، سب سے پہلے جو ہے میں جاؤں گا۔ تو حضرت علی اکبر جو ہے وہ خیمے سے باہر نکلتے ہیں اور میدان کارزار میں اترتے ہیں۔ ایک خونی جنگ ہوتی ہے اور یزید کے بیسیوں لشکر کے سپاہی جو ہیں ان کو نیست و نابود کرتے چلے جاتے ہیں، ان کے سر کو دھڑوں سے الگ کرتے جاتے ہیں علی اکبر۔ تو حضرت علی اکبر کے سینے پر ایک نیزہ لگتا ہے جو کہ سینے میں پیوست ہو جاتا ہے، اور حضرت علی اکبر کے منہ سے ایک آواز نکلتی ہے، ابا جان۔ تو حضرت امام حسین بے ساختہ حضرت علی اکبر کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور حضرت علی اکبر کو اپنی گود میں لیتے ہیں۔ وہ جو نیزے کا پھل ہے وہ حضرت امام حسین حضرت علی اکبر کے سینے سے نکالتے ہیں تو خون کا فوارہ جو ہے وہ پھوٹ پڑتا ہے۔ حضرت علی اکبر میدان کربلا میں شہید ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو حضرت امام حسین حضرت علی اکبر کی لاش کو اٹھاتے ہیں، خیمے میں لے کر آتے ہیں اور تلوار اٹھاتے ہیں۔ جیسے ہی باہر نکلنے لگتے ہیں تو ایک 9 سال کا بچہ جو ہے وہ تلوار کو سونت لیتا ہے اور حضرت امام حسین سے پہلے خیمے سے باہر نکل کر دشمن کو للکارتا ہے۔ تو حضرت امام حسین اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں، اے بیٹے قاسم، آپ اندر چلے جائیں، آپ میرے بھائی حضرت امام حسن کی نشانی ہیں۔ تو اس پر حضرت قاسم کہتے ہیں کہ امام علی مقام، جب میں قیامت کے دن اپنے ابا جان کے سامنے پیش ہوں گا تو میں کیا کہوں گا کہ جب میرے ابا جان کہیں گے کہ آپ اندر آرام کر رہے تھے اور باہر جو ہے آپ کے چاچا کو شہید کر دیا گیا، تو ایسا نہیں ہو سکتا، میں جاؤں گا میدان کارزار کے اندر۔ تو کربلا کے ان درندوں کے اندر حضرت قاسم 9 سال کی عمر میں پوری جاں فشانی اور ہمت کے ساتھ لڑتے ہیں، کیونکہ وہ حیدر کرار کا خون ہے، کیونکہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے۔ تو پوری ہمت، پوری جاں فشانی کے ساتھ لڑتے ہیں، لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین ان کی لاش کو اٹھاتے ہیں، آنسوؤں کے ساتھ ان کی لاش کو دوسری لاشوں کے ساتھ خیمے کے اندر رکھ دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب دوبارہ سے تلوار سونتتے ہیں تو 2 معصوم حضرت زینب کے اون و محمد وہ سامنے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ماما جان، اے امام علی مقام، ہم میدان کارزار میں اتریں گے، آپ سے پہلے ہم نے یہ قسم کھائی ہے کہ ہم جام شہادت نوش کریں گے اور اپنی جانوں کو آپ کے قدموں پر نچھاور کر دیں گے۔ تو اس طرح وہ 2 بچے جو ہے وہ میدان کارزار میں اترتے ہیں، لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین ان کی لاشوں کو اٹھاتے ہیں، خیمے میں لے کر آتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد میدان کربلا خیمے سے باہر کھڑے ہیں حضرت امام حسین اور اپنے 6 ماہ کا بیٹا ہے حضرت علی اصغر، ان کو پانی پلانے لگتے ہیں کہ یزیدیوں کا تیر جو ہے وہ حضرت علی اصغر کی گردن پہ لگتا ہے۔ حضرت علی اصغر شہید ہو جاتے ہیں اور امام علی مقام حضرت علی اصغر کے خون کو ہاتھ کے اوپر لے کر ایسے بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں، یا اللہ، میں نے تیری رضا کی خاطر میدان کربلا کے سب سے چھوٹے سپاہی کی قربانی دے دی ہے، سب سے چھوٹے سپاہی کو تیری راہ میں پیش کر دیا ہے۔ حضرت علی اصغر کی لاش کو حضرت امام حسین اپنی روتی ہوئی غمگین اور دکھی آنکھوں کے ساتھ، دکھی دل کے ساتھ خیمے کے اندر لے کر آتے ہیں، سیدہ زینب کی گود میں حضرت علی اصغر کو رکھتے ہیں اور سیدہ زینب کو حوصلہ دیتے ہیں اور صبر کی تلقین کرتے ہیں۔
तलवार उठाते हैं और पूरी जवामर्दी और क़ुव्वत के साथ दुश्मन को ललकारते हैं। और जब मैदान कारज़ार के अंदर हज़रत इमाम हुसैन पूरी जांफशानी के साथ और पूरी हिम्मत और जोश के साथ जंग कर रहे होते हैं तो एक खौफ सा तारी होता है यजीद के लश्कर में। हज़ारों के सिपाही, सैकड़ों सिपाही जो हैं वो भी खौफ में मुब्तला हैं। तो हज़रत इमाम हुसैन जिस तरफ भी हमला करते हैं 20 ज़ंदीक और दरिंदों के सर जो है धड़ से अलग कर देते हैं। तो इसी तरह ये सिलसिला जारी था और कायनात का बेहतरीन शाहसवार हज़रत इमाम हुसैन जो है वो मैदान कारज़ार के अंदर दुश्मन को ललकारता है। दुश्मन जब हैदर करार के खून और हैदर करार के फर्जंद को देखते हैं तो उनके दिलों पर एक हैबत और खौफ तारी है, और जिस तरफ भी हज़रत इमाम हुसैन हमला करते हैं वो डरपूक गीदड़ों की तरह आगे भागना शुरू कर देते हैं और हज़रत इमाम हुसैन उनके पीछे घोड़ा दौड़ाते हुए हमला करते चले जाते हैं और उनके सरों को उनके धड़ से अलग करते चले जाते हैं। तो ये कायनात का बेहतरीन शाहसवार है, क्यों ना कहें कायनात का बेहतरीन शाहसवार। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो रवायत करते हैं कि मैंने देखा कि हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर सवार हैं। तो मैंने मुस्कुरा कर कहा हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन से कि इमाम हसन और हुसैन आपकी क्या बेहतरीन सवारी है, क्या बेहतरीन सवारी पाई है आपने। तो इस पर रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर सवार भी तो बेहतरीन हैं। इसलिए हम यूँ ही नहीं कह रहे कि कायनात का बेहतरीन शाहसवार जो है वो घोड़े पर सवार है और अल्लाह के निज़ाम के दुश्मन और अपने नाना के दीन के दुश्मनों को ललकारता है। अल्लामा इकबाल कहते हैं गर हुआ कोई तुझसे सरकश, अल्लाह की तरफ इशारा करते हैं, अल्लाह को कहते हैं गर हुआ कोई तुझसे सरकश तो बिगड़ जाते थे, पाँव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। तो हज़रत इमाम आली मकाम दुश्मन के ऊपर हमलावर हैं, जंग लड़ रहे हैं। दोपहर, सारी दोपहर एक खूनखार जंग होती है और ज़ोहर की नमाज का वक्त होता है। तो हज़रत इमाम आली मकाम ज़ोहर की नमाज अदा करने लगते हैं। ज़ोहर की नमाज मैदान करबला के अंदर हज़रत इमाम हुसैन जो है वो अदा कर रहे हैं और ज़ोहर की नमाज के लिए मोहलत मांगी गई। हज़रत इमाम हुसैन ने कहा कि ज़ोहर की नमाज के बाद जो है वो जंग शुरू होगी। एक अकेला शेर खुदा जो है वो ललकार रहा है दुश्मन को। तो नमाज का वक्त होता है, ज़ोहर की नमाज का वक्त, और उधर मदीना में हज़रत उम्मे सलमा और मक्का के अंदर हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास एक ख्वाब देखते हैं। ख्वाब में देखते हैं कि प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हैं और उनके चेहरे पर गर्द है, उनका चेहरा अफसुर्दा है, गर्द आलूद चेहरा है, गमनाक हालत में हैं और आते हैं और उन्होंने एक शीशी उठाई हुई है कि जिसके अंदर खून है। तो जब हज़रत उम्मे सलमा ख्वाब के अंदर पूछती हैं तो कहते हैं कि मैं करबला से आ रहा हूँ, जी हुसैन और हुसैन के साथियों का खून है। और इस तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि जब मैंने ख्वाब में देखा तो इसी हालत में देखा और जब पूछा कि या रसूल सल्लम क्या हुआ, हैरान हुए कि प्यारे आका करीम क्या बात है, क्यों इतने अफसरदा हैं। तो आका करीम कहते हैं कि मैं करबला से आ रहा हूँ, ये हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत इमाम हुसैन के घराने का खून है। तो इस तरह जब हज़रत इमाम हुसैन सर सजदे में रखते हैं तो उस वक्त इब्न साद अपने यजीदी लश्कर जो है अपने ज़ंदीकों को कहता है कि अगर चाहते हो कि कोई किसी के बच्चे यतीम ना हो, बहुत सारों के बच्चे यतीम ना हो जाएं, तो फिर हज़रत इमाम हुसैन का सर जो है वो नमाज की हालत में उतारना पड़ेगा। क्योंकि अगर हज़रत इमाम हुसैन ने नमाज पढ़ ली और हज़रत इमाम हुसैन नमाज के बाद खड़े होते हैं जंग के लिए, हज़रत इमाम हुसैन ने अगर कमर कस ली तो फिर पता नहीं कितने लोगों के जो है आप में से बच्चे यतीम हो जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं
کہ آپ کے بچے یتیم نہ ہوں تو حضرت امام حسین کا سر نماز کی حالت میں اتارنا پڑے گا۔ تو حضرت امام حسین جو اپنا سر ہے وہ سجدے میں رکھتے ہیں اور ادھر دوسری طرف وہ شمر تلوار لہراتا ہوا حضرت امام حسین کی طرف بڑھتا ہے۔ شمر کے چہرے پر داغ ہیں، برس کے چہرے پر، سینے پر برس کے داغ ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں ایک داغدار کتے کو، میں ایک داغوں سے بھرے ہوئے کتے کو دیکھتا ہوں کربلا میں، کہ جو میرے اہل بیت، میرے گھرانے کے خون میں منہ مار رہا ہے۔ تو وہ جو داغدار کتا ہے شمر، وہ حضرت امام حسین کی طرف بڑھتا ہے اور حضرت امام حسین سجدے کے اندر ہیں اور سجدے کے اندر وہ حضرت امام حسین کو ذبح کر دیتا ہے۔ تو حضرت امام حسین کی جرت، حضرت امام حسین کی قربانی، شہیدان کربلا کی قربانی جو ہے وہ دین کے لیے ایک بہت بڑی قربانی ہے۔ وہ ازل سے لے کر قیامت تک حق کے لیے ایک بہت بڑی قربانی ہے۔ جس قربانی کا سلسلہ حضرت اسماعیل پہ جا کے رکا، حضرت اسماعیل قربان نہیں ہوئے، تو اس قربانی کو جو تکمیل ہے وہ حضرت امام حسین اور اس کا گھرانہ کر رہا ہے۔ تو اگر حضرت امام حسین کی شہادت نہ ہوتی، اگر حضرت امام حسین نے اپنی قربانی پیش نہ کی ہوتی، اگر حضرت امام حسین نے راہ عظیمت نہ اختیار کی ہوتی، تو پھر یہ دین حق جو ہے یہ ہمارے پاس اصلی حالت میں نہ ہوتا۔ یہ قرآن اور شریعت اور جو حدیث ہے یہ ہمارے پاس اصلی حالت میں نہ ہوتی۔ امام حسین کا احسان ہے تمام مسلمانوں کے اوپر۔ آپ چاہے جس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، ہم سب کے اوپر حضرت امام حسین کا احسان ہے۔ تو اسی لیے تو شاعر کہتا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔